امام ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے ایک مشہور عالم گزر چکے ہیں، اور جن کی کتب سعودی عرب سے خارج ممالک میں پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نرى ان من قال، ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے کہا ان اللہ معنا فی الارض، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے زمین پر، فهو کافر یستتاب، وہ کافر ہے، اس سے توبہ کروائی جائے، ویبین له الحق، اور اس کے لیے حق واضح کیا جائے، فإن رجع، اگر تو وہ پلٹ آئے، وإلا وجب قتلہ، اس کا قتل واجب ہو جائے گا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، پچھلے درس میں ہم نے اہل سنت، اہل حدیث کی طرف سے اس موضوع پر دلائل دیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بلند ہیں، لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اور یہ ثابت کیا تھا کہ یہ قول اہل سنت، اہل حدیث کا قول ہے، جو کتاب، سنت، صحابہ کے اقوال، تابعین اور ائمہ اور اجماع کے موافق ہیں۔ اس درس میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ اہل بدعت جو دلائل دیتے ہیں یا شبہات دیتے ہیں، ان کے دلائل کا جائزہ لیا جائے۔ سب سے پہلے جن آیات کو پیش کرتے ہیں وہ آیات ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس آیت کی تشریح اور گفتگو سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ معیت کی اقسام بیان کر دی جائیں۔ معیت مطلب ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ ساتھ کس قسم کا ہوتا ہے؟ یہ معیت کس قسم کی ہوتی ہے؟ معیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو قسم کی ہے۔ ایک معیت
خاص اور ایک عام، ایک خاص اور ایک عام. اور خاص دو حصوں میں منقسم ہے، کسی شخص کے ساتھ خاص یا کسی وصف کے ساتھ خاص. معیت اللہ تبارک تعالیٰ کی جو عام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ساتھ ہونا ہے، وہ مومن کے ساتھ بھی ہے اور کافر کے ساتھ بھی ہے. اور اس کی دلیل ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. اب یہ ساتھ کس طرح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ انشاءاللہ آگے آئے گی. یہ ساتھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اور اس ساتھ کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، اس کا ساتھ ہونا، نہ کہ ذات کے اعتبار سے ساتھ ہونا. جو خاص معیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی وصف کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا وصف بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا. اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. یہاں پر وصف بیان کیا، کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا وصف کیا ہے، متقی ہیں. والذین هم محسنون، اور جو محسن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. یہ وصف بیان کر دیں. ساتھ کیا ہے، ان کی نصرت، ان کی تائید، یہ ساتھ ہے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی معیت خاص کسی شخص کے ساتھ، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا، اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. کہ جب وہ غار میں تھے اپنے صاحب سے کیا کہتے ہیں، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا مطلب ساتھ؟ نعوذ باللہ مکہ سے چل کے ساتھ آیا، غار کے اندر ہے، غار کے اندر ہے، مطلب ساتھ کا. یہاں اہل بدعت کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غار کے اندر تھا. یہاں پر معیت خاص شخص کے ساتھ جو آئی ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب نصرت اور تائید ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ غار میں تھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو کیا کہا جب فرعون کے پاس جانے لگے، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو اس معیت کا اہل بدعت کیا لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی فرعون کے پاس گیا، معاذ اللہ. یہ معیت جو خاص شخص کے ساتھ ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت اور تائید حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ساتھ تھی. اور فرمایا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو ان آیات کی تفسیر آپ لوگوں کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کا یہ کہ علم، اس کی قدرت، اور جب اگر مومنوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ اور احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہو تو اس کا مطلب نصرت اور تائید ہے. اب آج اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کے ساتھ ہے؟ کوئی مسلمان یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کے ساتھ ہے؟ ہاں، اس کی علم، قدرت یہ کافروں پر حاوی ہے، اور اس کا علم کافروں کے ساتھ ہے. اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کفار کیا کر رہے ہیں. اس کی نصرت اور تائید وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اب یہ جو شبہات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ ذات کے ساتھ ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے،
ذات کے ساتھ ہے، تو ہم ان کو یہ دیتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے اگر تم کہتے ہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساتھ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ آیات کے اندر تناقض ہے، آیات متضاد ہیں۔ آیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہیں اور ساتھ زمین پر ہوں، یہ تناقض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تناقض متضاد نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ معیت ساتھ جو ہوتا ہے یہ صرف ذات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو معیت جو ساتھ ہوتا ہے یا جو مع کا لفظ ہوتا ہے یہ صرف ذات کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثال آپ لیجئے، اگر یہ کہا جائے فلان مع جنودی، فلاں آدمی اپنے لشکر کے ساتھ ہے، اپنے لشکر کے ساتھ ہے، تو اس سے کیا مطلب لیا جائے گا؟ اس کا لشکر جہاں جاتا ہے وہ ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کمرے میں بیٹھا ہو اور وہاں سے آرڈر جاری کر رہا ہو، تو اس لیے جو مع ہوتا ہے یہ صحبت لائقہ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صحبت کے لائق ہے علم، قدرت اور مسلمانوں کے لیے اس کی نصرت اور تائید۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں رحم والے ہیں۔ تو والذین معہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس کا کیا مطلب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہمیشہ رہتے تھے؟ تو اس سے واضح ہوا کہ مع کا جو لفظ ہے وہ صرف ذات یا معیت جو ہے وہ صرف ذات کے ساتھ نہیں ہوتی، جس طرح ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اور الیاس گومن نے بھی یہی آیات پیش کی ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا اور اننی معکما اسمع و ارا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ یہ اس دلیل پر پیش کیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے، جبکہ ان آیات کے اندر کہیں نہیں ذکر کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان جاہلوں نے ساتھ کا معنی لیا کہ ذات سے ہی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے اور ذات کے ساتھ ہے، یہ انتہائی باطل قول ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مدح اور اپنی تعظیم بیان کرنے کے لیے یہ کہا کہ وہ آپ کے اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ علم اور قدرت اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی نصرت اور تائید ہے۔ جبکہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے اپنے ساتھ شمار کرنا شروع کر دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو قول یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے اور ہر کسی کے ساتھ ذات کے ساتھ ہے، اس کی دو باتیں ہو سکتی ہیں، تیسری اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ اجزاء میں ہے، جز میں ہے، اور اس کا ہر جز کسی کونے میں ہے، ہر جگہ میں ہے، یا پھر یہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ متعدد ہوتے ہیں ہر جگہ کے لیے، نعوذ باللہ اللہ جس طرح جگہ بڑھتی جاتی ہے اسی طرح اللہ نعوذ باللہ بڑھتے جاتے ہیں۔